بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن عربی کورس میں آج الحمدللہ ہمارا 26واں روز ہے اور دین کی بنیادی جو تعلیمات اصطلاحات جو مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہیں ان کا خلاصہ جو ہے ہم نے شروع کیا ہوا ہے. پچھلا جو درس تھا ہمارا اس کے اوپر ہم نے بدعت اور بدعت کی شناخت کے اصول جو ہے وہ تفصیل سے دیکھے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ یہ تصوف کیا ہوتا ہے, تصوف کسے کہتے ہیں, شریعت کیا ہوتی ہے, صوفیہ کرام اور علماء کرام میں کیا فرق ہوتا ہے, اور چھوٹی چھوٹی ڈیفینیشن کافر اور مشرک میں کیا فرق ہے, رسول اور نبی میں کیا فرق ہے, مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے, یہودی اور عیسائی میں کیا فرق ہے. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو ڈیفینیشن جو تعریفیں ہیں ان کو ہم دیکھیں گے. اور ساتھ میں جو ہے جو قرآن پاک میں ایک مشہور آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو. تو ہم تفرقے سے کیسے بچ سکتے ہیں, آپس میں باہم محبت کیسے ہو سکتی ہے, اس کے اوپر انشاءاللہ ہم روشنی ڈالیں گے. اور ہمارے اس کورس کا مقصد بھی یہی ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم کو عام کیا جائے اور باہم محبت آپس میں یگانگت کو فروغ دیا جائے اور فرقہ بازی کو جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیا جائے. سب سے پہلے ہم تصوف کو دیکھتے ہیں کہ تصوف کیا ہوتا ہے. تصوف اور شریعت کو سمجھنے کے لیے بہت ساری کتابوں کا جو نچوڑ ہے جو بہت ہی سادہ زبان میں بتایا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جتنے بھی احکامات نازل کیے ان کی پھر دو اقسام ہیں. ایک وہ احکامات ہیں جن کا ڈائریکٹ تعلق جسم کے ساتھ ہے, جسم کو اس میں مشقت اٹھانی پڑتی ہے, اور وہ اعمال نظر بھی آتے ہیں, انہیں اعمال ظاہرہ کہتے ہیں. میں اگر نماز پڑھتا ہوں تو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے, عمرہ ہے, حج ہے, جھوٹ بولتا ہے, نہیں بولتا ہے, تو یہ سارے اعمال ظاہرہ ہیں جو نظر آتے ہیں. ان کا تعلق جسم کے ساتھ ہے, انہیں اعمال ظاہرہ کہتے ہیں. اور ایک دوسری قسم کے اعمال ہوتے ہیں ان کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہے, ہمارے قلب کے ساتھ ہے, ہماری روح کے ساتھ ہے, ان کو اعمال باطنہ کہتے ہیں. میرے دل میں اگر بغض ہے, حسد ہے, انتقام ہے, محبت ہے, اثار ہے, قربانی ہے, خود ایمان ہے, وہ نظر نہیں آتا. ایسے اعمال جو نظر نہ آئیں اور ان کا تعلق دل کے ساتھ ہو ان کو اعمال باطنہ کہتے ہیں. اعمال ظاہرہ کی مثالیں جیسے بھی بیان ہوئی کہ ایک بندہ جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے یا روزہ رکھتا ہے یا وہ اچھے اچھے کام کرتا ہے, تسبیحات ذکر اذکار وہ کر رہا ہے تو لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے. تو اعمال ظاہرہ جیسے قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. تو ہم کہہ سکتے ہیں صبر جو ہے وہ اعمال باطنہ ہے اور نماز جو ہے وہ اعمال ظاہرہ ہے. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکی دور میں زیادہ تر احکامات مدینہ میں جا کر آئے, تو پہلا جو دور تھا مکی دور, اس میں زیادہ تر جو کام کیا گیا وہ دل کے اوپر کیا گیا, دل کے اوپر محنت جو ہے وہ کی گئی. اور ہمارا دل بمنزلہ ایسے ہے جیسے زمین, کہ ایک پتھریلی زمین ہو اور اس کے اوپر اگر بیج کوئی بوئے تو وہ بیج ضائع ہو جائے گا,
تو محنت اس چیز کی گئی کہ پہلے اس زمین کو نرم کیا جائے کہ وہ بیج کو قبول کرے، اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ بیج بویا جائے اور پانی دیا جائے تاکہ اس کے اندر وہ چیز فروغ پائے اور اگ جائے۔ تو اعمال باطنہ جو ہے، خود ایمان جو ہمارا ہے وہ نظر نہیں آتا۔ کوئی بندے دو سامنے کھڑے ہوئے، کافر و مسلمان ہو، آپ نہیں بتا سکتے کہ یہ کافر ہے کہ مسلمان ہے، ایمان اس کے اندر چھپا ہوا ہے، اور چھپے ہوئے اعمال کو ہم اعمال باطنہ کہتے ہیں۔ اب بہت ہی سادہ اور مختصر جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اعمال ظاہرہ اور اعمال باطنہ ان دونوں کا مجموعہ اسلام ہے۔ جو اعمال نظر آ رہے ہیں ان کا 100% کرنا بھی ضروری ہے، اور ہمارے دل کے جو اعمال ہیں، ہمارے دل میں محبت ہے، اثار ہے، قربانی ہے، یا غلط قسم کے جو خیالات ہیں، بغض ہے، حسد ہے، انتقام ہے، کینہ ہے، ان سب کو بھی نکالنا ہے۔ تو عالم کے پاس اگر کوئی بندہ جائے اپنی اصلاح کرنے کے لیے تو وہ پہلے نماز روزے کی تلقین کریں گے، اعمال ظاہرہ وہ سنوارنے کی کوشش کریں گے۔ جب وہ سنور جائیں گے پھر وہ دوسرے نمبر پہ کہیں گے کہ اپنے دل کو بھی صاف کریں، دل میں محبت ہو، اثار ہو، قربانی ہو، اخوت ہو، بھائی چارہ ہو، بغض نکال دو، حسد نکال دو، انتقام نکال دو۔ تو عالم کسے کہتے ہیں؟ جو اعمال ظاہرہ کی اصلاح پہلے کراتا ہے، اعمال باطنہ کی اصلاح بعد میں کراتا ہے، اور ان دونوں کا مجموعہ اسلام ہے۔ لیکن کسی صوفی بزرگ کے پاس جائیں تو وہ پہلے اعمال باطنہ جو ہے ان کے اوپر اس کا فوکس ہوتا ہے، وہ نماز روزہ کا حکم بعد میں دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اپنا پہلے دل صاف کرو، دل کے اندر سے بغض، حسد، انتقام یہ چیزیں نکالو، اور محبت اور بھائی چارہ یہ چیزیں لے کر آؤ۔ اعمال باطنی کی اصلاح پہلے کرو، اور پھر کہتا ہے اب نماز بھی پڑھو۔ نماز تو نبی کو بھی نہیں معاف، جنگ میں بھی نہیں معاف۔ تو اعمال باطنہ کے بعد اعمال ظاہری کریں۔ تو اس طرح کی جو اصلاح کا طریقہ وہ صوفی اور اس کی جمع صوفیاء کرام وہ اس طریقے کو اختیار کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم سے کوئی پوچھے کہ صوفیاء کرام کے نام بتائیں تو ہم کہیں گے جناب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بہاؤالدین ذکر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بڑے بڑے باجید بستامی ہیں، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ نام ہم ایسے ایسے گنواتے ہیں۔ اگر علماء کرام کے نام ہیں تو پھر کہتے ہیں امام جلال الدین سیوطی ہیں، امام راضی ہیں، امام غزالی ہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بڑے بڑے۔ تو ان دونوں میں اب فرق کیا ہوگا؟ صوفیاء کرام میں اور علماء کرام میں دونوں ہی دین کی خدمت کر رہے ہیں، دونوں ہی دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور اعمال ظاہرہ اور اعمال باطنہ دونوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ بس آپ کا دل صاف ہونا چاہیے، نماز پڑھے نہ پڑھے، وہ غلط کہتا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ جی ایک قسم کے ظاہرہ اچھا اور حق اور باطل، اچھا اور برا ہمیشہ سے مکس آیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک جو ہے وہ سنت سمجھ لیں کہ وہ اچھے اور باطل، جو حق اور باطل کو مکس کر کے رکھا ہوا ہے۔ قیامت کے دن ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن مجرموں علیحدہ ہو جاؤ، ممتاز ہو جاؤ، علیحدہ ہو جاؤ، اس وقت چھانٹی ہو جائے گی۔ یہاں پہ سب اکٹھے ہیں، اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے چلتا آ رہا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ہیں اور ان کے اندر منافقین بھی ہیں، مکس ہوا ہوا ہے۔ سارے لوگ اچھے ہو جائیں ایسا ممکن نہیں ہے، سارے برے ہو جائیں ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ اچھے اور برے ہمیشہ مکس ہوتے ہیں، بروں میں ہی اچھوں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ علماء کرام میں بھی علماء حق بھی ہیں، علماء سو بھی ہیں۔ قیامت کے جو نشانی ہے اس میں ایک یہ بھی نشانی ہے، علماء سو ہوں گے، جھوٹے علماء ہوں گے کہ وہ پیسوں کے لالچ میں دین بیچ دیں گے، غلط فتوے دینا شروع کر دیں گے پیسوں کے لالچ میں، جیسے بنی اسرائیل نے کیا تھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس وقت علماء حق نہیں ہوں گے، وہ بھی ہوں گے۔ ہمارے ذمہ کیا ہے کہ حق کو ڈھونڈا جائے، جیسے کہ قرآن کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہمارے ذمہ ہے کہ سچوں کو پہلے ڈھونڈیں کون ہے سچا، اور پھر اس کے ساتھ قرآن مجید کی روشنی ہمیں بتائے گی کون سچا ہے، تو اس کے ساتھ پھر ہو جائیں، جماعت کے اندر ہو جائیں۔
صوفیہ کرام جیسے علماء کرام میں اچھے علماء بھی ہیں، علماء حق بھی ہیں، علماء سو بھی ہیں، جیسے حدیث ہمیں رہنمائی کرتی ہے، ایسے صوفیہ کرام کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو تو ایک تو وہ ہے جو پوری طرح اعمال باطنہ اعمال ظاہرہ پورے اسلام کے پابند ہیں۔ کیوں پورے اسلام کے پابند ہیں؟ کیونکہ اسلام ہمیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، کوئی چھوٹ نہیں ہے کہ کچھ کر لیں کچھ چھوڑ دیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ لیکن کچھ دور حاضر کے فتنوں میں ایک فتنہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے اوپر ایک رنگ ڈھال لیتے ہیں، کہتے اپنے آپ کو پیر و مرشد ہیں، اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں، نماز روزہ نہیں کرتے، شریعت کے پابند نہیں ہیں، اور کہتے یہ کہ بس دل صاف ہونا چاہیے، نماز میری مکہ مدینہ ہوتی ہے۔ یہ بالکل صریحاً جھوٹ ہے۔ ایک بندہ اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں جناب صوفی بزرگ ہوں اور وہ ہوا میں اڑ کے دکھا دے آپ کو، لیکن وہ شریعت کا پابند نہیں ہے، تو وہ صوفی بزرگ نہیں ہے، وہ کوئی مداری ہے، وہ کوئی بازیگر ہے، وہ کوئی جادوگر ہے۔ اسلام کے اندر کرامت کا ہونا یا صوفیہ کرام کا کرامت دکھانا یہ شرط ہی نہیں ہے، 100% شریعت کا پابند ہونا یہ شرط ہے۔ اور فرق صرف علماء کرام میں، صوفیہ کرام میں ان کی اصلاح کے طریقہ کار پہ، کوئی ظاہرہ کو پہلے ترجیح دیتا ہے، اعمال باطنہ کو بعد میں ترجیح دیتا ہے۔ صوفی اعمال باطنہ کو پہلے ترجیح دیتا ہے، اعمال ظاہرہ کو بعد میں ترجیح دیتا ہے، دونوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ یہاں پر جب ہم صوفیہ کرام کا نام لیتے ہیں تو یہاں پر ایک نئی ہمیں جو ہے وہ چیز سننے کو ملتی ہے کہ عام طور پر جو لوگ دم درود تعویذ وغیرہ کرتے ہیں، لوگ ان کو صوفی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، بزرگ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ صوفیہ کرام میں اور جو دم درود کرنے والے عامل ہیں، عامل عملیات کرنے والے، عملیات کی آگے دو قسم کے، وہ نوری کرتا ہے کہ کالا کرتا ہے، جادو کے ذریعے کرتا ہے کہ قرآن مجید کی روشنی میں کرتا ہے۔ تو عملیات کرنے والے جو عامل جسے ہم کہتے ہیں، اس کا صوفیہ کرام سے کوئی تعلق نہیں، ان کا صوفیہ کرام سے کوئی تعلق نہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایلوپیتھک ڈاکٹر ہے، ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے، ایک حکیم صاحب ہے، اور ایک دم درود کرنے والے صاحب ہیں عامل، ان سب کا کام جسمانی یا روحانی علاج کرنا ہے۔ انسان جب بیمار ہو جاتا ہے، کوئی دم درود والے کے پاس چلا جاتا ہے، کوئی ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، کوئی حکیم کے پاس چلا جاتا ہے، شفا اللہ نے دینی ہے، سب کو اللہ تعالیٰ ان کے گمان کے مطابق شفا دے دیتے ہیں۔ اور عام طور پر جو غلط قسم کے عاملین ہوتے ہیں، لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ صوفی بزرگ ہے، اور وہ بالکل بھی شریعت کے پابند نہیں ہوتے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ جو قرآن میں اتارے ہوئے ہیں ان کے اندر ایک تاثیر ہے، وہ پڑھے گا تو یقیناً اس کا ایک افیکٹ ہوگا، بالکل اسی طرح افیکٹ ہوگا کہ قرآن مجید تو بہت بڑی بات ہے، ہم جو الفاظ بولتے ہیں ان الفاظ کا اتنا افیکٹ ہے کہ میں کوئی لطیفہ سناؤں تو اگلا بندہ ہنسنا شروع کر دے، میں کوئی ڈراؤنی چیز جو ہے وہ کوئی بات سناؤں تو اگلا بندہ ڈر جائے۔ الفاظ کی یہ طاقت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے قرآن کے الفاظ کی ایک طاقت ہے جس کا جسم کے اوپر، روح کے اوپر اثر ہوتا ہے، اور ان لوگوں نے جو عاملین ہیں ان لوگوں نے اپنے تجربے سے، آبزرویشن سے بار بار چیزوں کو لاگو کر کے یہ ڈھونڈ لیا کہ کون سی آیت سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے سائنسدان نے ڈھونڈا کہ کون سا کیمیکل کریں تو اس کے کیا فوائد ہیں، اس کی فزیکل پراپرٹیز کیا ہیں، اس کی کیمیکل پراپرٹیز کیا ہیں، ایک سائنسی علم ہے۔ تو عاملین کا صوفیہ کرام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگ عاملین کو صوفی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو نماز روزہ بھی نہیں کرتا، حالانکہ صوفیہ کرام بالکل شریعت کے پابند ہوتے ہیں، شریعت کے بھی پابند ہوتے ہیں، اعمال ظاہرہ کے بھی پابند ہوتے ہیں، اعمال باطنہ کے بھی 100% وہ پابند ہوتے ہیں، اور کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ نماز نہ پڑھیں یا جو ہے، اور پورے کے پورے اسلام کے اوپر 100% خود بھی عمل کرتے ہیں اور ان کے پیروکار بھی اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ یہاں پہ کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم اگر کسی پیر و مرشد کو ڈھونڈنا چاہیں، یہ بھی ایک لوگوں کا سوال ہوتا ہے، تھرسٹ ہوتی ہے، تو ہم کیسے ڈھونڈیں؟ اس کے بھی اصول بتائے گئے۔ سب سے پہلا اصول یہ بتایا گیا کہ جس کو آپ پیر و مرشد سمجھ رہے ہیں، سب سے پہلے تو اس کی محفل میں جا کر بیٹھیں
اور دیکھیں کیا وہ شریعت کے خود بھی تابع ہے، باتیں جو کرتا ہے کیا قرآن و سنت کی کرتا ہے؟ اگر وہ ایسی باتیں قرآن و سنت کی کرتا ہے اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، قرآن و سنت کی باتیں کرتا ہے، تو پھر دوسرا سٹیپ یہ ہوگا کہ اگر وہ خود قرآن و سنت کا پابند ہے، نماز روزہ کرتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا اور غلط قسم کی اس کے اخلاق بھی اچھے ہیں، غلط قسم کی حرکتیں نہیں ہیں اس کی، تو پھر دوسرے سٹیپ پہ یہ دیکھا جائے گا اس کے جو پیروکار ہیں، اس کے جو مریدین ہیں وہ بھی اس کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ 100% نہ صحیح تو کم از کم 51%۔ جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں نا زیادہ تر اس کے پیروکار اچھے لوگ ہیں، تو زیادہ تر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 51%۔ 50% سے زیادہ ہو گیا تو 49 کم ہوتا ہے، 51 زیادہ ہوتا ہے، 51 زیادہ ہوتا ہے۔ تو 51% کم از کم 51%، مور دین 50% اس کے مریدین بھی اس کے رنگ میں رنگے ہوں، قرآن و سنت کے رنگ میں رنگے ہوں۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہ ہم اس کی محفل میں جا کر بیٹھیں، وہ ذکر اذکار ظاہر جیسے کراتے ہیں یا اصلاح کے لیے ہمیں بتاتے ہیں۔ ایک بڑی اچھی بات کسی نے بات بتائی کہ جب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر ہماری کہتا ہے جی زبان دکھائیں، ٹارچ مارتا ہے زبان دکھائیں، وہ زبان دیکھ کے ہماری بیماری بتا دیتا ہے، علامات دیکھ کے ہماری بیماری بتاتا ہے، آنکھوں کا کلر دیکھتا ہے، ٹارچ مارتا ہے آنکھ کے اندر تو وہ بیماری بتا دیتا ہے۔ اسی طرح جو صوفی بزرگ جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کی باتوں سے آپ کی بیماری بتا دے گا، اس کے اندر تکبر ہے، اس کے اندر حسد ہے، اس کے اندر ریا ہے، اس کے اندر یہ خامی ہے روحانی طور پر، اور پھر وہ اس کے مطابق آپ کو قرآن مجید کی یا احادیث سے آپ کو احکامات بتاتا ہے کہ تم استغفار زیادہ کیا کرو، تم جو ہے فلاں تسبیح زیادہ پڑھا کرو تاکہ تمہارے جو ہے نا یہ والی عادت چھوٹ جائے۔ وہ ایک قسم کی روحانی جو ہے وہ اصلاح کراتا ہے۔ تو جب ہم وہاں پر جائیں، دیکھیں وہ شریعت کا پابند ہے، اس کے مریدین بھی زیادہ تر شریعت کے پابند ہیں، پھر لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات کیا ہیں، لوگ کیا پوچھتے ہیں، وہ کیسے جواب دیتے ہیں، اور اگر اس کے جواب تسلی بخش ہیں، آپ کے دل میں ہمیشہ اس کے اندر جو ہے نا استحسان پیدا ہوتا ہے کہ بہت اچھا جواب دیا، بڑا متاثر ہوئے آپ اس کی بات سے، تو اس کا مطلب ہے آپ اس کے ہاتھ پہ بیعت کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ شریعت کا بھی پابند ہے، اس کے زیادہ تر لوگ بھی شریعت کے پابند ہیں، لیکن آپ کے دل میں تنقید کا جذبہ آتا ہے کہ اس نے یہ بات غلط کی ہے، جو مرید نے سوال پوچھا اس کو ایسے نہیں ایسے جواب دینا چاہیے تھا، آپ کے دل میں ایک تنقید کا عنصر پیدا ہوا، تو اس کا مطلب ہے آپ اس کے ہاتھ پہ بیعت نہ کریں، کسی اور کو ڈھونڈے جس کے ساتھ آپ کا مزاج ملتا ہو۔ مزاج کا ملنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں پتہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مزاج کچھ اور ہے، عمر رضی اللہ عنہ کا مزاج کچھ اور ہے۔ جو جلالی ہوتے ہیں ان کو جلالی اچھے لگتے ہیں، جو جمالی ہوتے ہیں تھوڑے ٹھنڈی طبیعت، ان کو ٹھنڈی طبیعت والا اچھا لگتا ہے، ایک مزاج ہوتا ہے۔ تو یہ بات بھی ضمناً بیچ میں آ گئی۔ اور بیعت کرنا ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے اس طرح یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ کسی اہل علم عالم کے پاس چلے جائیں یا کسی صوفی کے پاس جائیں، ان کے ساتھ تعلق رکھنا ضروری ہے۔ یہ لازمی نہیں صوفیہ کے پاس ہی جائیں اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں، یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ صوفی کو چھوڑ دیں صرف عالم کے پاس جائیں، دونوں میں سے کسی کے پاس چلے جائیں، دونوں اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، اپنا تعلق ان کے ساتھ رکھیں، نیک لوگوں کے ساتھ رکھیں، ایک وقت آئے گا کہ ان کی صحبت میں بیٹھ کر آپ کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ اثر ہو جائے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، شیخ سعدی کہتے ہیں میں جا رہا تھا تو راستے میں مٹی میں سے خوشبو آ رہی تھی، تو میں نے مٹی سے جو ہے وہ پوچھا کہ تمہیں خوشبو کہاں سے آئی، تم تو مٹی ہو۔ اس نے آگے سے کہا کہ آپ صحیح کہتے ہیں میں ذات کی مٹی ہوں، لیکن میرا ساتھ جو ہے پھولوں کے ساتھ رہا ہوا ہے، اس کی وجہ سے میرے اندر بھی خوشبو آ گئی۔ تو عین ممکن ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر ہمارے اندر بھی وہی عادات و خصلات جو ہیں وہ آ جائیں، اور اسی کو نسبت کہتے ہیں، کہ جیسے علماء کرام کہتے ہیں اصحاب کہف کی نسبت کی وجہ سے ان کا کتا بھی جنت میں چلا گیا، اسے نسبت کہتے ہیں کہ جو جس کے ساتھ جڑ جائے وہ انہی میں شمار ہے، اور قیامت کے دن ہر بندے کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، جس کو وہ اچھا سمجھتا ہے۔ اگر آپ علماء کرام کو، صوفیہ کرام کو اچھا سمجھ رہے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے رہتے ہیں گاہے بگاہے، تو انشاءاللہ قیامت کے دن جہاں پر وہ اچھی جگہ پر جائیں گے تو ان کے متعلقین، ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی وہیں پر ہی جائیں گے۔ اور جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ احادیث کی روشنی میں کہ شہید جو ہے اس کو 70 بندے چھڑوانے کی اجازت ہوگی جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، اس طرح عالم کو بھی 70 بندے چھڑوانے کی اجازت، حافظ قرآن کو 10 بندے چھڑوانے کی اجازت ہے۔ تو یہ یقینی بات ہے کہ جب ان کو اجازت ملے گی
کہ آپ جو ہے وہ جہنم سے بندے چھڑوائیں، تو وہ کس کو چھڑوائیں گے؟ جس کو وہ جانتے ہوں گے، جو اس کے دوست احباب رشتہ دار جس کو وہ جانتے ہوں گے، جس کے ساتھ وہ اٹھتے بیٹھتے ہوں گے، جس کو جانتے ہوں گے، اسی کی حق میں سفارش کریں گے۔ ایک بندہ ساری عمر کسی صوفی عالم کسی کے پاس، کسی نیک بندے کے پاس نہیں گیا اور خدا نخواستہ وہ جہنم میں چلا گیا، ہے وہ مسلمان، تو اس کا چانس کم ہے کہ اس کے متعلق کوئی سفارش کرے، کیونکہ اس کو تو کوئی جانتا ہی نہیں، اس کا تو تعلق ہی کسی کے ساتھ نہیں تھا۔ تو اول تو اللہ رحمت کرے تو سب ڈائریکٹ ہی جنت میں جائیں، اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا تو عین ممکن ہے کہ ان کی سفارش کی وجہ سے، حضور علیہ السلام کی سفارش کی وجہ سے کسی نہ کسی بہانے وہاں سے چھوٹ جائے۔ تو صوفیہ کرام اور علماء کرام میں جو کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک اعمال ظاہری کو پریفرنس دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں کہ پہلے اعمال ظاہری کو ٹھیک کیا جائے پھر اعمال باطنی کو، اور پھر جو صوفی ہوتا ہے وہ اعمال باطنی کو پہلے اصلاح کرتا ہے اعمال ظاہری کی۔ یہاں پہ ایک اور بات جو سمجھنے والی ہے، صوفیانہ کلام جب ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، اس کے اندر جیسے کہ ابھی جب بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ پنجابی میں کہتے ہیں پج پج وڑدا مندر مسیتے تے من اپنے چ بڑھیا ہی نہیں، پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئے ہوں تو من اپنے نو پڑھیا ہی نہیں۔ اب یہاں پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عالم فاضل بننا فضول بات ہے، مندر مسجد چلا جائے وہ فضول بات ہے، بس اپنے من کو پڑھ لیں اتنا ہی کافی ہے۔ حالانکہ انہوں نے یہ نہیں کہا، صوفی بزرگ نے یہ نہیں کہا، اس نے یہ کہا ہے کہ آپ مندر مسجد میں جا کے عبادات ظاہری کر رہے ہیں، آپ اپنے دل کی بھی تو دیکھ بھال کریں کہ اپنے دل میں تم نے بغض حسد انتقام کینہ رکھا ہوا ہے۔ مطلب وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے 50% کام تو ٹھیک کر لیا اعمال ظاہرہ والا، تو اپنے دل کا اعمال باطنہ ہے اس کو بھی تو ٹھیک کرو۔ اس نے تو کہیں نہیں کہا کہ جی ہے وہ عالم فاضل بننا خدا نخواستہ فضول بات ہے یا مسجد میں جانا فضول بات ہے، ایسی بات کوئی صوفی بزرگ نہیں کہہ سکتا۔ خود ہمارے نبی علیہ السلام نے کہا کہ مسجد میں جاؤ، صوفی کون ہوتا ہے یہ روکنے والا کہ مسجد میں نہ جاؤ؟ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہاں جا رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، آدھا کام کیا ہے، آدھا کام دل والا بھی کر لو تاکہ تمہارا اسلام مکمل ہو جائے۔ چھوٹی سی ڈیفینیشنز ہمارے پاس، رسول، نبی، مسلمان، مومن، کافر، مشرک، مشرک میں یہودی، عیسائی، منافق، دہریہ، یہ ان کی چھوٹی چھوٹی ڈیفینیشنز، تعریفیں، یہ کون ہوتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کو اس بارے میں بنیادی معلومات نہیں ہے۔ 1,24,000 کے قریب انبیاء کرام آئے، نبی کی جمع انبیاء، انبیاء کرام کتنے آئے جی؟ 1,24,000 کے قریب، اور رسول کتنے آئے؟ 313، اور یہ وہی فگر ہے جو غزوہ بدر میں 313 صحابی تھے۔ انبیاء کرام آئے 1,24,000 کے قریب، اور رسول کی جمع ہوتی ہے رسول، رسول کتنے آئے؟ 313۔ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ رسول وہ ہوتا ہے جو نئے احکامات، نئی شریعت اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نازل کرے وحی کی صورت میں، وہ چاہے کتاب کی صورت میں ہو، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید کی شکل میں، یا چھوٹے صحیفوں کی صورت میں ہو، صحف ابراہیم و موسیٰ، جیسے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، چھوٹے کتابچے کو صحیفہ کہتے ہیں۔ 600 کے قریب جو ہے علماء کرام کہتے ہیں 600 کے قریب صحائف جو ہے وہ نازل ہوئے۔ تو جس کے اوپر نئی شریعت آئی اور پرانی شریعت، پرانے احکامات منسوخ ہو گئے، اس نبی کو رسول کہتے ہیں۔ اور ایسا بندہ جس نے پرانے احکامات کو کیری آن کیا اور اسی کی ہی تبلیغ کرتا رہا جو پچھلا نبی کرتا رہا تھا، تو ایسا نبی نبی تو کہلائے گا، رسول نہیں کہلائے گا۔ اور ان رسولوں میں جن کا ذکر خود قرآن پاک میں آ گیا تقریباً 25-26 کے قریب، جیسے حضور علیہ السلام کا نام ہے ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، تو جن کا ذکر خود قرآن مجید میں آ گیا۔ اب ہمیں تو 1,24,000 کے نام نہیں آتے، 313 کے نام بھی نہیں آتے، لیکن جن کا نام خود قرآن پاک میں آ گیا انہیں اولو العزم انبیاء کہتے ہیں۔ اولو العزم، زیادہ عظمت والے انبیاء، جن کا خود قرآن مجید میں ذکر آیا۔ مسلمان میں اور مومن میں کیا فرق ہے؟ مسلمان میں اور مومن میں بہت ہی تھوڑا سا فرق یہ ہے
کہ مسلمان کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ میں کلمہ پڑھ کر یہ کہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جو مجھے کہیں گے میں کروں گا، اللہ کی بھی اطاعت کروں گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کروں گا، اور میں اس چیز کا جو ہے وہ اعتراف کرتا ہوں، شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے آخری نبی ہیں۔ اب وہ مسلمان ہو گیا، لیکن ابھی اس نے نماز روزہ کیا نہیں ہے، اس نے احکامات کی پابندی ابھی کی نہیں ہے، لیکن وہ مسلمان ہے۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے، جس نے حضور علیہ السلام کو آخری نبی مان لیا وہ مسلمان ہے۔ اب وہ کیا کرے گا؟ آہستہ آہستہ، مثال کے طور پر 40 سال کی عمر میں ایک انگریز مسلمان ہو گیا، جیسے اس نے کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہو گیا، لیکن وہ مومن نہیں ہوا، وہ ابھی مومن نہیں ہو۔ مومن کب ہوگا؟ وہ احکامات کے اوپر عمل کرنا شروع کرے گا آہستہ آہستہ، کبھی پہلے 10% اعمال پہ اوپر عمل کرے گا، پھر 20%، پھر 30%، پھر 40%۔ جب وہ 100% اعمال پر عمل پیرا ہو جائے گا، ہر عمل پر، نماز روزہ، جو ہمارے معاملات ہیں، اخلاق بھی اچھا ہے، وہ دھوکہ بھی نہیں دیتا، وہ جھوٹ بھی نہیں بولتا، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتا، خیانت نہیں کرتا، گالی نہیں دیتا، جب 100% وہ اعمال کے اوپر آ گیا تو اب ہم کہیں گے ایسا مسلمان مومن ہے۔ جیسے کہ احادیث ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ تم میں سے اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اخلاق اچھے نہ ہوں۔ کامل مومن مطلب مکمل مومن، اور اسی طرح کی بہت ساری اور حدیثیں بھی ہمیں ملتی ہیں۔ تو مسلمان وہ ہے جو کہتا ہے میں کروں گا، اور مومن وہ ہے جو کر کے دکھاتا ہے 100%، وہ مومن کہلاتا ہے۔ کافر جو ہوتا ہے وہ مسلمان کا اپوزٹ، مسلمان کہتا ہے اللہ ایک ہے، کافر کہتا ہے اللہ ایک نہیں ہے، اللہ ایک نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، وہ کبھی یا تو بتوں کو ساتھ میں شامل کر دیتا ہے، یا جو ہے وہ جیسے یہودی عیسائی کرتے ہیں، یا کسی لوگوں کو بیچ میں شامل کر دیتا ہے، یا دہریہ کی شکل میں کافر ہوتا ہے کہ خود اللہ کے وجود کا ہی انکاری ہوتا ہے، کہتا ہے کوئی اللہ نہیں، نعوذ باللہ۔ تو کافر کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے ایک ہونے کا انکار کرے، اسے کافر کہتے ہیں۔ اور مشرک کون سا ہوتا ہے؟ جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی مانتا ہے، وہ کافر بھی ہو سکتا ہے، جیسے کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ بھی کہتے ہیں، کفار مکہ بھی کہتے ہیں۔ بتوں کو 360 بت تھے، حرم کے اندر 360 بت تھے، وہ بتوں کو بھی اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ مانتے تھے اور کہتے تھے یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ تو مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کو تو مانتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی نعوذ باللہ وہ مانتا ہے اور اللہ کی برابری میں لے کر آتا ہے، جبکہ مسلمان اور مومن کہتے ہیں اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس سے کوئی جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کا کوئی ایک بھی نہیں ہے، وہ یکتا ہے، واحد ہے۔ مشرک کے اندر پھر دو کیٹیگری آ جاتی ہیں، یہودی اور عیسائی۔ یہودی جو ہے یہ تورات کو اور زبور کو مانتے ہیں، جو دو کتابیں اتری اور پھر بعد میں تحریف ہو گئی، تبدیلی ہو گئی، اس کے اندر انہوں نے خود ہی باتیں لکھی اور کہا اللہ نے کہا، حالانکہ اللہ نے وہ بات نہیں کی۔ اور جب تحریف ہو جاتی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ نیا حکم جاری کرتے تھے کہ یہ پرانا انہوں نے تحریف کر دیا، جبکہ قرآن پاک کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا، قیامت تک کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہودی جو ہیں یہ حضرت عزیر علیہ السلام جو ایک نبی ہیں، قرآن مجید میں ذکر ہے ان کا، قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر نعوذ باللہ جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ دو خداؤں کے قائل ہیں، یہودی دو خداؤں کے قائل ہیں، اللہ تعالیٰ اور ان کے بیٹا نعوذ باللہ جو ہے وہ مانتے ہیں، جبکہ عیسائی کہتے ہیں وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، وہ مریم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو تین خداؤں کے تثلیث کے قائل ہیں، دونوں ہی مشرک ہیں۔ یہ تورات اور زبور کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں، یہودی جو ہے وہ انجیل کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں، جبکہ مسلمان جو ہے وہ آخری اور سب سے سچی کتاب قرآن پاک پر ایمان لاتے ہیں، اور پچھلی جتنی بھی کتابیں ہیں قرآن پاک کے آنے سے وہ سب منسوخ ہو گئی۔ کتابیں ضرور ہیں، ایمان ہمارا ہے کہ وہ آئی تھی، وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی، لیکن بعد میں کیا ہو گیا؟ تحریف ہو گئی۔ اب بغیر تحریف کے جو حق کتاب ہے وہ صرف قرآن پاک ہے۔ تو یہ ہماری چھوٹی سی جو ہے وہ ڈیفینیشن ہیں۔
ابھی ہم دیکھتے ہیں سورہ آل عمران میں جو بتایا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں، اس کے اوپر ہم روشنی ڈالتے ہیں۔